اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے متعلق اور ان کے واقعات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح اور پھر تجارت کرنا، اور ان کی زندگی کے ایسے چند واقعات ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نہایت بلند پایہ خاتون تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کفر اور شرک کی گھٹا ٹوب اندھیروں سے نکال کر توحید خداوندی کی روشن شاہراہ پر چلانے کے لیے مکہ کے گلی کوچوں میں لوگوں کو پکار رہے تھے، تو فضائے عالم سے ایک آواز ان کی تائید میں اٹھی، جبکہ تمام جزیرہ عرب ایک پیکر تصویر بنا ہوا تھا۔ لیکن اس عالمگیر خاموشی میں جس آواز نے فضائے مکہ میں تموج پیدا کر دیا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز تھی، جو ان کے قلب کی انتہا گہرائیوں سے بلند ہوئی تھی، اور جو اس ظلمت کدہ کفر اور ضلالت میں انوار الہی کی دوسری تجلی تھی۔ اور وہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور اپنے شوہر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو سب سے پہلے قبول کی۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو پہلے دوستو، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال نبوت کے حبال عقد میں رہی۔ اس سے قبل تقریباً 28 سال انہوں نے جاہلیت میں گزارے، شرک اور بتوں کی پوجا میں، لیکن اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کی طرح اس مقدس خاتون نے جاہلیت ہی میں بت پرستی ترک کر دی تھی۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بخدا میں کبھی بھی لات اور عزیٰ کی پرستش نہیں کروں گا۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، لات کو جانے دیجئے، عزیٰ کو جانے دیجئے، یعنی اس کا ذکر بھی نہ کیجئے۔ تو ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس میں ہر طرح سے دھن برستا تھا۔ وہ منہ میں چاندی کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی سے قبل آپ دولت میں کھیلتی تھی۔ تقریباً سارا مکہ، اس کی بیشتر آبادی آپ کے مال تجارت پر اپنی زندگی گزار رہا۔ بیسیوں نوکر چاکر اور خادمائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے کام کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتی تھی۔ لیکن جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبال عقد میں آئیں، اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں تہج کر دی۔ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتی تھی اور آپ کی خدمت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا۔ اس صبر اور خدمت کا اجر بارگاہ خداوندی سے یہ ملا کہ خود رب العزت کے سلام آنے لگے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ یہ سلام و پیغام تب آئے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال اور متاع اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خرچ کر دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو اعلاء کلمات اللہ کے لیے نشاور کرنا پڑتا ہے، تب جا کر قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جب محرم الحرام 7 نبوی میں قریش مکہ نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم اور ان کے حامیوں سے یک قلم تمام تعلقات منقطع کر لیے، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ بنو ہاشم میں سے سوائے ابو لہب کے ہر شخص اس گھاٹی میں محصور ہو گیا۔ ابو لہب قریش کے ساتھ رہا۔ یہ محاصرہ 3 سال تک رہا۔ حصار سخت تکلیف دہ تھا،
یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز باہر سنائی دینے لگی۔ سنگ دل بلبلانے کی آواز سن کر خوش ہوتے تھے۔ دوستو ان حالات میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شعب ابی طالب میں تمام بنو ہاشم کے ساتھ محصور تھی اور ہر وہ تکلیف برداشت کر رہی تھی جو دوسرے محصورین کو دی جاتی تھی۔ دراصل یہ ایک پہاڑ کا درہ تھا جو خاندان بنو ہاشم کا موروثی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شعب ابی طالب سے باہر آئیں، لیکن اب مسلسل تکالیف اور مصائب کے باعث خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ آخر نکاح کے بعد 25 سال زندہ رہ کر ماہ رمضان یا شوال 10 نبوی میں یعنی ہجرت سے 3 سال قبل اس دنیا سے رخصت فرما گئی۔ رمضان یا شوال ہی میں پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر 3 یا 5 دن بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 64 سال 6 ماہ تھی۔ چونکہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، لہٰذا انہیں بھی اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے سب سے زیادہ غمسار بیوی کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جنت المعلی میں ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال سے تاریخ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا اور یہ زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین زمانہ ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ سال عام الحزن کے نام سے مشہور ہے۔ تو پھر دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آتے ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال اور اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو فکر معیشت سے نجات مل گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور عبادت خداوندی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے عقد میں آنے سے پہلے دن سے ہی آپ کی خدمت گزاری میں جان و مال سے ایسے مصروف ہو گئیں گویا باندھی ہیں۔ تا دم مرگ ان سے کوئی ایسا امر ظہور پذیر نہیں ہوا جس سے آپ کو رنج ہوا ہو، بلکہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی ہو تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ کو تشفیع اور دل جمی کی، اور آپ کی بعثت کے بعد جب کفار مکہ آپ کا استہزاء اور تمسخر اڑاتے تو حضور کو ناگوار گزرتا تو اکثر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گرانی طبیعت کو اپنی تسلی آمیز باتوں سے ہلکا کیا کرتی تھی۔ تو پھر دوستو یہ چند واقعات جو کہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو کی شکل میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بتائے، تو امید ہے کہ پھر دوستو یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر پسند آئی تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔